والے کو زبردستی ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن اگر مجھ پر بیتی ہوئی آفت کو میں بیان کروں گا تو یہ میرا قانونی ادھیکار ہے، یہ میرا قانونی حق ہے۔ آج اگر میری زبان تیز ہے تو صرف اس لیے کہ تم نے ہمارے بچوں کو بھی مارا، تم نے ہمارے گھر لوٹ لیے، تم نے بلڈوزر سے سب کو گرا دیا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کشمیر جل رہا تھا، برما جل رہا ہے، تریپورہ جل رہا ہے، آسام میں کیا سے کیا نہ ہوا، سب تو دیکھ ہی رہے تھے۔ کہاں ہم نے آواز اٹھائی؟ لیکن ہر چیز پر خاموشی نہیں رکھی جا سکتی، ہر چیز پر چپی نہیں رکھی جا سکتی۔ جب تم جان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، وہ جان ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، تو پھر بولنا ہوگا، اس لیے کہ اب بھی نہ بولے تو ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں جتنے میرے جسم میں بال بھی نہیں، تمہیں پتا ہے۔ اور آج میں یہاں علل اعلان کہہ کر کے جاتا ہوں کہ یہ ہمارا مقابلہ ان گستاخوں سے ہے، پوری قوم سے نہیں، ان پاکھنڈیوں سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں۔ اور اس پاداش میں، اس کے انجام میں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے جائیں، تو بھی سن لو، ڈرا اسے جسے جینے کا شوق ہو۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں ملک الموت آئے، روح نکالے، میرے آقا سے ملاقات تو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس بات کا خوف نہیں رکھتا الحمدللہ۔ ہاں، ایک بات میں کھل کر کہوں گا، ہمارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، مگر ہمارے قلب سے محبت نبی اور ان کا نام کبھی نہیں ختم ہو سکتا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے ہمارا، میں نے تو حضور کے اخلاق اس لیے بتایا کہ دوسرے بھی سنیں، دوسرے لوگ بھی سنیں کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا انقلاب لانے والی ذات تھی۔ شراب کو ختم کیا، زنا کو ختم کیا، چوری کو ختم کیا، بلاತ್ಕಾರ کو ختم کیا، سود کو ختم کیا، کیا کیا نہیں برائیوں کو مٹایا میرے آقا نے۔ اس عظیم ذات کو تم چھیڑتے ہو آج، جس نے ماؤں کا رتبہ بتایا، جس نے بوڑھوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، جس نے بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اس ذات کو چھیڑتے ہو۔ جس نے طہارت، نظافت، پاکیزگی کا ہمیں درس دیا، پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کا حکم دیا، جس رسول نے اتنا پاک کیا ہے ہمیں، اس رسول کے ساتھ تم چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ آج دوسرے تو دوسرے، وہ جانوروں کی آواز پر بے قرار ہونے والے رسول، لکڑی کے رونے پر بے قرار ہونے والے رسول، اس رسول کو گالیاں دی جائیں گی تو ہم بے قابو ہوتے ہیں۔ ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ اس نبی پاک کو جب ہم یاد کرتے ہیں اور رات بھر مصلی بچھا کر ہم نکموں کے لیے رویا کرتے، ہم گنہگاروں کے لیے رویا کرتے، میرے بعد آنے والی امت کو مولا تو معاف کرتے۔ ہم گنہگاروں کے لیے جو رسول رویا کرتے، قبر میں جا کر روئے، معراج میں میرے رب کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا سوال کرتے رہے، اس رسول پر اگر تم بھوکو گے تو ہم چھوڑیں گے؟ میرے عزیزو، آج میرا میسج یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دیتے ہیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں۔ اور ان ظالموں کو بھی میں پیغام دوں گا، یہ خیال اور یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو، یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام بہت جلدی ختم کر دیں گے۔ تم اپنے جسم سے کھجلی نہیں مٹا سکتے ہیں، میرے دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو۔ ابھی ہم عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ کون باقی رہتا ہے، کس کا چرچا رہتا ہے۔ تم نبی پاک کی شان میں بھونکتے رہے، ان کیڑوں کا حال تو اتنا ہی ہے، برسات میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہر زمانے میں کوئی کیڑا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس دھرتی پر اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ یہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو میرے نبی پاک کی شان میں کتاب لکھ کر کے لائے ہیں،
اور گستاخیاں کر کے یہاں تک پہنچے کہ نام بدلنا پڑا، دھرم بدلنا پڑا۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ گھر بھی چھوٹ گیا، بیوی بچے بھی چھوٹ گئے، دھرم بھی چھوٹ گیا، نام بھی چھوٹ گیا، اور جن کے پلو میں جا کر چھپنے والے تھے وہ سنگھی بھی چھوٹ گئے۔ پیسوں کا معاملہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ آج سڑکوں پر سو کر کے لوگوں کو پکار کر کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی تو دیکھیے ابتدا ہے، انتہا کیا ہوتی ہے۔ تو نے میرے نبی پاک کی شان میں بکواس کیا اور ہرزہ سرائی کی، اس کا انجام تو ابھی شروعات ہے۔ وہ دن بھی دیکھنے کو ہمیں ملے گا جب تو پڑا رہے گا اور کتے تیرے چہرے پر پیشاب کیا کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا عبرتناک انجام ہوگا۔ باقی رہا میرے آقا کا چہرہ مبارکہ، تیرے عیب لگانے سے وہ کبھی عیبدار نہیں ہوگا۔ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس کا چہرہ خود ہی تھوک سے آلودہ ہوتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات یہ ہے جن کو دیکھنے والوں نے تو کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ عقل کے اندھے، وہ پکھنڈیوں، تم نے سنا کہاں میرے آقا کو؟ عاشقوں کو دیکھتے، ان کی زبان سے سنتے تو پتا چلتا میرے نبی کی ذات کیا ہے، ان کا چہرہ کیا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی، ماتھے چمکے لٹ نورانی، کالی زلفت اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیا۔ اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اس ناب نبی کو تم کہاں سے نکالو گے؟ میری اذانوں میں محمد محمد ہے، میری نمازوں میں محمد محمد ہے، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں محمد محمد ہے، اور جب ہمارا کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کی کان میں بھی ہم محمد محمد کہتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں تو محمد محمد ہے۔ ہمارے سینے میں دل کے اگر تو ٹکڑے بھی کرو، ایک پر اللہ ہو ایک پر محمد محمد ہے، تم کہاں سے کھرچ کر نکالو گے، کہاں سے چھین کر نکالو گے میرے نبی پاک کی ذات کو؟ اس خالق کائنات نے ہر جگہ خوشبو محمد کو بسایا ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات بے رنگ ہے۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرا محمد حاشر ہے، میرا محمد خاتم ہے، میرا محمد عاقب ہے، میرا محمد فاتح ہے، میرا محمد قاسم ہے، میرا محمد فاتح ہے، میرا محمد مومن ہے، میرا محمد مطیع ہے، میرا محمد مذکر ہے، میرا محمد ابتہی ہے، میرا محمد حجازی ہے، میرا محمد قرشی ہے، میرا محمد تہامی ہے، میرا محمد مکی ہے، میرا محمد مدنی ہے، میرا محمد قریب ہے، میرا محمد طٰہٰ ہے، میرا محمد یاسین ہے، میرا محمد مزمل ہے، میرا محمد مدثر ہے، میرا محمد شکور ہے، میرا محمد منیب ہے، میرا محمد مکی ہے، مدنی ہے، کل جہاں اس کے قدموں میں ہے۔ تم کہاں کہاں سے نوچ کر نکالو گے؟ سن لو کان کھول کر، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس میرے عزیز ہو، میں اپنے اختتام پر ہوں۔
جلسے کا اختتام قریب ہے، میں اب اور زیادہ دیر آپ کو اس میدان میں نہیں بٹھاؤں گا، بس اس عہد کے ساتھ، ویسے مجھے بھی اب ختم کر کے اپنی بھی تیاری کرنی ہے، میں مصروف بھی تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ لومڑی کے بچے نے 17 تاریخ کو بلایا، ہم نے نہیں بلایا۔ پہلا ایک وقت تھا رمضان المبارک کا، ہم نے 17 رمضان کو بلایا تھا، اور پتہ نہیں خدا کی قدرت ایسی کہ وہ ظالم کتا پھر 17 کو ہی بلانا ہے۔ لیکن اس وقت بھی دنیا دیکھ رہی تھی، آج بھی دنیا دیکھتی ہے، اور پتہ چلے گا کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے، یہ بات پتہ چلے گی۔ میرے نبی کی شان کل بھی تھی، آج بھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی اور ہمیشہ، ہاں پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی، اس عہد کے ساتھ اٹھو، جو زندگی کے لمحات باقی ہیں تمہارے پاس، یہ میرے مصطفیٰ کی امانت ہیں، ان کے حوالے کر دو۔ جو سانسیں تمہارے دل میں دھڑک رہی ہیں، تمہارے سینے میں دھڑک رہی ہیں، یہ میرے نبی کے نام پر ہیں، حضور کے لیے وقف کر دو۔ آج تم بدل سکتے ہو، صرف تمہارے بدلنے کی دیر ہے۔ جس دن تم بیدار ہو گئے اور حضور کی سچی غلامی میں آ گئے، تم نے محسوس کر لیا کہ جینا ہے تو میرے نبی کی طرح جینا ہے۔ مجھے حضور کے اخلاق پسند ہیں، دنیا کے مکاروں کے اخلاق نہیں۔ دنیا جس کو فیشن کہتی ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو سب سے حسین اور سب سے بلند اخلاق والے کے پیچھے چلنا عقل مندی ہے، یا جہنم کی طرف بلانے والے مجرا کرنے والوں کی طرف چلنا عقل مندی ہے؟ لہٰذا اے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، تمہارا آج امتحان ہے، تم اپنے امتحان میں کھرے اترو، اپنے نبی کے وفادار بنو، اپنے نبی پاک کے سچے اخلاق کو اپنا لو۔ جھوٹ، دغا، غیبت، فساد، قتل و غارت، شراب، جوا، نشہ، عورتوں کی طرف غلط نگاہی، زنا، بلاತ್ಕಾರ، ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے سے ایسے ختم کرو، ایسے ختم کرو جیسے کینسر کے پھوڑے کو ختم کیا جاتا ہے، جیسے